ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 10 کی یونٹ نمبر 5 دی گریٹ مسجد آف قرطبہ اینڈ اقبال، عظیم مسجد قرطبہ کی اور اقبال، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلیں اس کی ریڈنگ پہ چلتے ہیں۔ قرطبہ از a city in Andalusia in the south of Spain۔ قرطبہ جو ہے یہ ایک اندلس کا شہر ہے جو کہ اسپین کے جنوب میں واقع ہے۔ اسلام ریچڈ اسپین when طارق بن زیاد conquered it in 711 AD۔ اسلام جو ہے اسپین میں پہنچا جب طارق بن زیاد نے اسے 711 عیسوی میں فتح کیا۔ ان دوز گولڈن ڈیز آف اسلام، اسلام کے ان سنہری دنوں میں، قرطبہ بیکیم دی انٹلیکچوئل، قرطبہ جو ہے وہ بنا علمی اینڈ کلچرل سینٹر آف یورپ، یورپ کا علمی اور ثقافتی مرکز۔ پیپل فرام آل اوور دی یورپ، لوگ جو ہے یورپ بھر سے، پورے یورپ سے، وڈ کم ٹو قرطبہ، قرطبہ آتے تھے، فار لرننگ آرٹس، فن سیکھنے کے لیے، سائنس سیکھنے کے لیے، اینڈ فلاسفی اور فلسفہ سیکھنے کے لیے۔ اٹ واز این ایرا، یہ وہ دور تھا، وین دی آئیبیرین پیننسولا، جب آئیبیرین پیننسولا ایک ایسا ریجن ہوتا ہے جو جزیرہ نما ہوتا ہے، جزیرے کی طرح کا ہوتا ہے، اور آئیبیرین پیننسولا میں تقریباً ابھی 4 ممالک ہیں، اسپین، پرتگال، یہ انڈورا اور ساتھ میں آ جاتا ہے جبرالٹر، ٹھیک ہے۔ ان ممالک پہ آئیبیرین پیننسولا مشتمل ہے۔ وہ جو ہے واز گلیٹرنگ، وہ چمک رہا تھا، وتھ پروگریس اینڈ ایڈوانسمنٹ، ترقی اور جدت کے ساتھ، اینڈ خوشحالی کے ساتھ، آف مسلم سویلائزیشن، اسلامی تہذیب کی، ویئر ایز، جب کہ دی ریسٹ آف یورپ، جو باقی کا یورپ تھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ، قرطبہ کے علاوہ جو باقی سارا یورپ تھا، ہیڈ سنک، سنک جو ہے سنک کی تھرڈ فارم ہے کیونکہ یہ پرفیکٹ ٹینس ہے، پاسٹ پرفیکٹ، سنک کہتے ہیں ڈوبنا، تو سنک ڈوب چکا تھا، ان ڈارک ایجز، تاریک دور میں۔ اٹ واز دس نالج اینڈ انلائٹمنٹ آف قرطبہ، یہ جو ہے علم اور روشن خیالی ہی تھی قرطبہ کی، وچ گیو برتھ ٹو دی رینائسنس، جتنے جو ہے حیات نو یا نئی زندگی کو جنم دیا۔ رینائسنس کیا ہے؟ ایک تحریک تھی جو کہ یورپ میں چلائی گئی تھی 14ویں سے 17ویں صدی کے درمیان۔ کس کے لیے چلائی گئی تھی؟ رینائسنس کا ویسے مطلب ہے ری برتھ، ٹھیک ہے، نئی زندگی، حیات نو، یا اس کو یہاں پہ آگے اس کی تعریف خود ہی لکھ دی گئی ہے۔ یہ ایک تحریک چلائی گئی تھی، ریوائول آف آرٹ اینڈ لرننگ ان یورپ، علم و فن کی بحالی کے لیے، اس کو نئی زندگی دینے کے لیے یورپ میں ایک تحریک چلائی گئی تھی۔ مسجد قرطبہ از دی لیونگ سمبل آف دی پاسٹ گلوری آف اسلام، جو مسجد قرطبہ ہے یہ ایک زندہ مثال ہے جو گزری ہوئی شان و شوکت یا عظمت ہے اسلام کی، اینڈ ڈومیننس آف اسلامک سویلائزیشن ان یورپ، اور جو اسلامی تہذیب کا غلبہ ہے یورپ کے اندر، اس کی یہ ایک زندہ مثال ہے۔ دی مسجد واز فاؤنڈیڈ بائی عبد الرحمن ون ان 784، یہ مسجد جو ہے اس کی بنیاد عبد الرحمن ون نے رکھی 784 عیسوی میں۔ یہ آگے 1 2 3 اس لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی نام کے مختلف جو ہے لوگ گزرتے ہیں، تو جو پہلے نام پہ آیا ہوگا عبد الرحمن، اس کے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے، آگے جو عبد الرحمن آئے ہوں گے ان کے ساتھ 2 یا 3 لکھا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن دوں، یہ فاؤنڈیڈ، فاؤنڈ کی سیکنڈ فارم ہے، فاؤنڈ کہتے ہیں بنیاد رکھنا، ٹھیک ہے، تو فاؤنڈیڈ بنیاد رکھی، اور فاؤنڈر کہتے ہیں بانی کو۔ اگر میں کہوں فائنڈ، فائنڈ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا یا ڈھونڈنا، اس کی سیکنڈ فارم بھی فاؤنڈ ہوتی ہے، وہ سیکنڈ فارم ہے فاؤنڈ، یہ فرسٹ فارم ہوگی فاؤنڈ، اس فاؤنڈ کا مطلب ہوگا بنیاد رکھنا، اور وہ فاؤنڈ سیکنڈ فارم ہے، اس کا مطلب ہے تلاش کیا یا ڈھونڈا۔ ہو آفٹر دی فال آف دی امید ڈینسٹی، جو ہے سلطنت امیہ کے زوال کے بعد، اسکیپ ٹو ساؤدرن اسپین، فرار ہو گیا جنوبی اسپین کی طرف۔ کون فرار ہو گیا؟ عبد الرحمن ون۔ وانس دیئر ہی اسٹیبلش اینڈ کنسالیڈیٹیڈ، ایک دور تھا کہ جب اس نے قائم کیا اور مستحکم کیا، پہلے قائم کی اور پھر اس کو مضبوط کیا، ہز کنٹرول، اپنے جو ہے قبضے کو یا تسلط کو، اور آلموسٹ دی ہول آف دی آئیبیرین پیننسولا، تقریباً جو ہے مکمل آئیبیرین پیننسولا پر۔ ان قرطبہ میں ہی اٹیمپٹیڈ، اس نے کوشش کی، ٹو ریکریٹ، کریٹ کہتے ہیں تخلیق کرنا، تو ریکریٹ دوبارہ تخلیق کرنے کی، دی گلوری، عظمت، شان و شوکت، اینڈ گرینڈیور آف دمسکس،
جو دمشق ہے جو کہ کیپٹل تھا اسلامک اسٹیٹ کا، کیپٹل جو دارالحکومت یا صدر مقام تھا اسلامی ریاست کا، اس کی شان و شوکت کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی قرطبہ میں۔ ہی اریکٹڈ میگنیفیسنٹ بلڈنگز، اریکٹ کہتے ہیں کھڑا کرنا، اریکٹڈ سیکنڈ فارم ہے کھڑی کی شاندار عمارتیں، پروموٹڈ ایگریکلچر جو ہے اس نے فروغ دیا یا تشہیر کی، پھیلائی زراعت کو، اینڈ امپورٹڈ فروٹ ٹریز، اور پھلوں کے جو درخت ہیں ان کو درآمد کیا، جو ہے اپنے ملک میں لایا، اینڈ اولیو پلانٹس، اور زیتون کے پودوں کو، فرام ہز فارمر ہوم، اپنے پچھلا جو اس کا گھر تھا وہاں سے، سابقہ گھر سے۔ ایون دی مسجد واز فاؤنڈیڈ ان 784 اے ڈی، اگرچہ یہ مسجد جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 784 اے ڈی میں، 784 عیسوی میں، بائی عبد الرحمن جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے، عبد الرحمن ون نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ بٹ دی ایکسپینشن اینڈ انلارجمنٹ آف دی مسجد، لیکن جو اس کا پھیلاؤ یا توسیع تھی مسجد کی، واز کیریڈ آن، اس کو جاری رکھا تھا، بائی ہز سکسیسرز، اس کے جو آگے آنے والی نسل تھی جس کو آپ جانشین کہہ سکتے ہیں، اس کے جانشین نے اس کو جاری رکھا آگے، اس کی جو توسیع تھی۔ دس میگنیفیسنٹ مسجد، یہ شاندار مسجد، جیول آف اسلامک آرکیٹیکچر، جو کہ فن تعمیر، جو اسلامی فن تعمیر ہے، ٹھیک ہے، اسلامی جو فن تعمیر ہے اس کا ایک زیور ہے، ایک جوہر ہے، واز فائنلی کمپلیٹڈ بائی ابو عامر المنصور ان 976، جو ہے آخر کار مکمل ہوئی کس سے؟ ابو عامر المنصور سے، مطلب اس نے اس کو مکمل کیا 976 عیسوی میں۔ The structure of the masjid comprises of a large hypostyle prayer hall، جو ڈھانچہ ہے یا ساخت ہے اس مسجد کی وہ مشتمل ہے ایک بڑے ہائپوسٹائل کہتے ہیں ستون دار پریئر ہال، جو نماز کا ہال ہے، جدھر نماز ادا ہوتی ہے، جو مرکزی ہال ہے، تو وہ ستونوں سے بھرا ہوا ہے جس کو ہائپوسٹائل کہا جاتا ہے۔ آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہائپوسٹائل مینز فلڈ with columns، جو ستون ہیں ان سے بھرا ہوا جو پریئر ہال ہے اس کو ہائپوسٹائل کہا جاتا ہے۔ کورٹ یارڈ ود اے فاؤنٹین ان دا مڈل، ایک صحن جس کے درمیان میں ایک فوارہ ہے پانی کا، اے کورڈ پاتھ وے، ایک ایسا راستہ ہے، سرکلنگ دی کورٹ یارڈ، جو کہ اس جو صحن ہے اس کو سرکل کر رہا ہے، مطلب اس کی ارد گرد جو ہے ایک راستہ بنا ہوا ہے، فٹ پاتھ نما راستہ بنا ہوا ہے، اینڈ میناریٹ، اور ایک مینار ہے، وچ از ناٹ ویزیبل ناؤ، جو کہ ابھی نظر نہیں آتا، بیکاز آف اٹ بینگ انکیسڈ ان بیل ٹاور، کیونکہ وہ جو بیل ٹاور بنا ہے، کیونکہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے اس کو چرچ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، تو یہ جو بیل ٹاور ہے وہاں پہ بیل ٹاور لگا ہوا ہے، اس کے اندر بند ہونے کی وجہ سے وہ مینار اب نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال پیڈ اے وزٹ، علامہ اقبال نے دورہ کیا ٹو دا مسجد قرطبہ ان 1933، قرطبہ مسجد کا 1933 میں۔ دس وزٹ واز ناٹ این آرڈینری وزٹ آف این ایوریج ٹورسٹ، یہ جو دورہ تھا یہ ایک معمولی یا عام جو ہے دورہ نہیں تھا جو کہ ایک عام سیاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عام جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان اینشینٹ مانومنٹس، جو قدیم یادگاریں ہوتی ہیں تو وہ ان کو صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ علامہ اقبال کے لیے ایک عام دورہ یا معمولی دورہ نہیں تھا، بٹ اے پلگرمیج ٹو این آؤٹ اسٹینڈنگ سمبل آف فیتھ، بلکہ ٹھیک ہے، بلکہ ایک زیارت تھی، ایک غیر معمولی جو نمونہ ہے ایمان کا اس کی، بائی اے فیتھ فل بلیور، ایک مضبوط عقیدہ رکھنے والے، اینڈ ویژنری پوئٹ، اور بصارت رکھنے والے اور نظریاتی شاعر کی طرف سے، تو ان کی طرف سے ایک زیارت تھی ایک غیر معمولی ایمان کے نمونے کی۔ دی سائٹ آف دی مسجد ٹرانسپورٹڈ ہم انٹو دا گولڈن ایج آف اسلام، جو منظر تھا مسجد کا وہ ان کو لے گیا، ٹھیک ہے، وہ ان کی خیالوں میں ان کو لے گیا اسلام کے اس سنہری دور کی طرف، وچ پرووائڈیڈ روٹس، جس نے بنیادیں فراہم کی، ٹو دا انلائٹمنٹ آف یورپ، جو روشن خیالی ہے یا علم و حکمت ہے یورپ کی اس کو۔ دیز اسٹرانگ فیلنگز ریزلٹڈ ان کریشن آف ون آف ہز سپر پوئمز، یہ جو مضبوط احساسات یا جذبات تھے وہ نتیجہ بنے ایک عمدہ نظم کا، ٹھیک ہے، انہی جذبات کی وجہ سے انہوں نے ایک عمدہ جو ہے ایک نظم لکھی، دی مسجد قرطبہ، جس کا نام تھا مسجد قرطبہ، جو ہے اس کا ایک یہاں پہ شعر دیا گیا ہے، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپائے دوام جس میں نہیں رفت و بود، ٹھیک ہے، ٹو عشق یو او یور بینگ، ٹھیک ہے، عشق سے یو او تم رکھتے ہو یا مالک ہو، یور بینگ اپنے وجود کا، ٹھیک ہے، عشق ہے تو تیرا وجود ہے،
او حرم آف قرطبہ، اے حرم قرطبہ، ٹو عشق دیٹ از اٹرنل، عشق جو ہے وہ اٹرنل ہے، اٹرنل کہتے ہیں لافانی، دائمی، نہ ختم ہونے والا، تو عشق سراپا دوام، عشق جو ہے ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ دائمی ہے، نیور ویننگ، نہ جو ہے کبھی مدھم ہونے والا، نیور فیڈنگ، اور نہ ہی کبھی ختم ہونے والا۔ تو عشق کیا ہے اس کو آگے ڈیٹیل سے علامہ اقبال بیان کریں گے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے، روحانی جذبہ، تو وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی مدھم ہوتا ہے، جبکہ وہ دائمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ پکچرز دکھائی دے رہی ہیں علامہ اقبال پہلی پکچر میں نماز ادا کر رہے ہیں، دوسری پکچر میں محراب میں کھڑے ہیں، پھر جو میووں کا باغ ہے آرچرڈ، اس کی پکچر جو ہے سائڈ سے نظر آ رہی ہے، اور جو ہے ایک دروازہ ہے مسجد کا، مسجد قرطبہ کا، اس کی پکچر بھی یہاں دی گئی ہے۔ دی موسٹ کنسمیٹ اینڈ اکامپلشڈ اسٹرکچر، ٹھیک ہے، کنسمیٹ اور اکامپلش دونوں کا مطلب جو ہے تکمیل شدہ یا مکمل، جو سب سے زیادہ مکمل یا تکمیل شدہ ڈھانچہ ہے مسجد کا، از اٹس پریئر ہال، وہ اس کا مرکزی ہال یا جو عبادت کا ہال ہے، جدھر عبادت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہ ہے۔ دی ہال از erected with 857 columns، یہ جو ہال ہے یہ کھڑا ہے 857 ستونوں پہ، فرام وچ، ٹھیک ہے، جہاں سے ہر ستون سے سپراؤٹ نکلتے ہیں، این امیزنگ ٹو ٹیئرڈ، حیران کر دینے والے یا جادو کر دینے والے، ٹو ٹیئرڈ کہتے ہیں مطلب کہ دو درجوں والے یا دو سطروں والے، ٹھیک ہے، دونوں طرف یہ گئے ہوئے ہیں، کیا گئے ہوئے ہیں، سیمیٹریکل آرچیز، ایک ہی شکل کے، سیمیٹریکل متشاکل کہہ سکتے ہیں ہم، یا متناسب جو ہے، دونوں طرف مطلب برابر برابر محراب گئے ہوئے ہیں، تو جو دو ستون ہیں تو دونوں طرف جو ہے درمیان میں سے محراب بنے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پہ۔ دیز آرچیز آر میڈ آف اسٹون، یہ محراب جو ہے پتھر اینڈ ریڈ برکس اور جو ہے سرخ اینٹیں ہیں ان سے بنے ہوئے ہیں، گیونگ اسٹرانگ کرومیٹک افیکٹ ٹو دا انٹیریئر آف دا پریئر ہال، دیتے ہوئے جو ہے ایک مضبوط رنگین اثر جو پریئر ہال کا اندرونی حصہ ہے اس کے اندر رنگینی پیدا کر رہے ہیں، کیا یہ آرچز۔ دی ملٹیپلیسٹی آف دی کالم ان دا پریئر ہال، جو زیادہ تعداد ہے کالموں کی، ستونوں کی، کیونکہ 857 کالم ہیں تو ان کی جو زیادہ تعداد ہے ہال کی، سو امیزڈ، اتنا حیران کیا اقبال کو اس نے، دیٹ ہی ایکسپریسڈ، کہ پھر اس نے بیان کی، ان فیلنگ کو، ان جذبات کو، ان دیز ورڈز، ان الفاظ میں۔ تو یہ جو بہت زیادہ کالمز تھے ان کو ایک شعر میں اس نے اقبال نے بند کیا، وہ شعر کیا ہے، تیری بنا پائیدار، ٹھیک ہے، تیری جو بنیاد ہے جس پہ تو کھڑا ہے وہ پائیدار ہے، وہ لاسٹنگ ہمیشہ رہنے والی ہے، مضبوط ہے، تیرے ستون بے شمار، تیرے جو کالم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا۔ شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نہیل، ٹھیک ہے، شام کا صحرا جو سیریا، جس کو سیریا شام کو کہا جاتا ہے، اس کے جو میدان ہے یا صحرا ہے اس میں جیسے درختوں کا کھجور کے درختوں کی بہت بڑی تعداد ہو، جس طرح شام کے صحرا میں اس نے تشبیہ دی ہے، جس طرح شام کے صحرا میں بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں کھجور کے، اسی طرح تیرے اندر جو ہے بہت زیادہ ستونوں کی تعداد ہے۔ یور فاؤنڈیشنز آر لاسٹنگ، تمہاری بنیاد جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یور کالمز کاؤنٹ لیس، تمہارے ستون بے شمار ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا۔ لائک دا پروفیژن آف پامز، پامز کہتے ہیں کھجور کے درخت، اور پروفیژن بہت زیادہ یا ہجوم، ان دا پلینز آف سیریا، شام کے میدانوں میں یا صحرا میں۔ دی فوکل پوائنٹ ان دا پریئر ہال از دا فیمس ہارس شو آرچڈ محراب، جو قابل توجہ یا مرکز توجہ ہے وہ پریئر ہال کے اندر، وہ ایک مشہور ایک نال نما محراب بنا ہوا ہے، وہ ہے، اینڈ دا قبلہ وال آف دی محراب، اور جو محراب کی قبلہ وال ہے، جس طرف قبلہ بنا ہوا ہے، عبادت جو مسلمان کرتے ہیں قبلے کی طرف، اپنے جو خانہ کعبہ کی طرف، تو جو وہ دیوار ہے اور اس کے ساتھ جو ہارس شو محراب ہے، نال نما، جو گھوڑے کی نال ہوتی ہے اس جیسا ایک محراب بنا ہوا ہے، وہ دونوں جو ہیں فوکل پوائنٹ ہیں، جو انسان جب جاتا ہے تو پہلی نظر ان کی اس پہ پڑتی ہے۔ دی آرچ اینڈ دی قبلہ وال آف دی محراب آر ڈیکوریٹڈ ود انسکرپشن آف 2 لائنز آف کیلیگرافی، جو محراب ہے اور قبلہ وال ہے محراب کی، وہ دونوں جو ہیں سجائے گئے ہیں ود دا انسکرپشن، کندکاری کے ساتھ، مطلب ان کو کندکاری کی گئی ہے، ان کے اوپر لکھائی کی گئی ہے 2 سطروں کی خوش خطی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کس سٹائل میں، ان کوفک سٹائل، کوفی جو ہے طرز پہ، بوتھ آن دا ٹاپ اینڈ ایدر سائڈ آف دا آرچ، دونوں جو ہے اوپر بھی، محراب کے اوپر بھی کی گئی ہے، اور جو محراب ہے اس کی سائڈوں پر بھی یہ کیلیگرافی کی گئی ہے۔
دی موزیک آف ٹو لائنز آف کیلیگرافی. موزیک جو ہے ایک پچکاری ہوتی ہے، ایک فن ہوتا ہے. میں یہاں پکچر لگا دیتا ہوں. چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ جو ہے لکھائی کی جاتی ہے، مطلب پہلے لکھ کے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے رنگین پتھر لگائے جاتے ہیں. تو 2 سطروں والی جو خوش خطی ہے، ہیز بلیو بیک گراؤنڈ، اس کا نیلے رنگ کا پس منظر ہے، ود گولڈ لیٹرز، اور سنہری حروفوں سے اس کو لکھا گیا ہے، اور پیچھے بیک گراؤنڈ اس کا بلیو ہے، اور وہاں پہ موزک آرٹ کیا گیا ہے، پچکاری کی گئی ہے. ویئر ایز دا سنگل لائن آف کیلیگرافی، جبکہ جو ایک سطر والی کیلیگرافی ہے، امیجیٹلی اوور دی آرچ، وہ بالکل جو ہے، جو محراب ہے بالکل اس کے اوپر کی گئی ہے، محراب کے اوپر. از موزیک، وہ بھی پچکاری کی گئی ہے، ہیونگ گولڈن بیک گراؤنڈ، اس کا سنہری پس منظر ہے، ود بلیو لیٹرز ان کوفک اسکرپٹ، جبکہ جو لکھائی کی گئی ہے وہ نیلے حروف سے لکھی گئی ہے، اور جو طرز ہے لکھنے کا سٹائل ہے وہ بھی کوفی ہے. جو 2 لائنوں والی ہے اس کا پس منظر بلیو ہے اور لیٹرز گولڈ ہیں. جو ایک لائن والی ہے اس کا پس منظر گولڈ ہے اور لیٹرز کیسے ہیں؟ بلیو ہیں. دی محراب از ڈیکوریٹڈ ود گولڈ ٹیسرا اینڈ ریپیٹڈ فلوئنگ ڈیزائن آف پلانٹس. جو محراب ہے وہ مزین ہے یا اس کو سجایا گیا ہے ود گولڈ ٹیسرا، سنہری ٹائلوں کے ساتھ، اور جو ہے مسلسل ریپیٹڈ ڈیزائن کیسی ہوتے ہیں، مطلب ایک ختم ہوتا ہے پھر ویسا ڈیزائن دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے نیا ڈیزائن ویسا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو مسلسل جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں پودوں کے، ریفلیکٹنگ ڈارک بلیو، جو کہ منعکس ہوتے ہیں، مطلب کہ جب روشنی ان پہ پڑتی ہے تو وہاں سے ٹکرا کے واپس آتی ہے، جو ہے ڈارک بلیو، شوخ نیلے رنگ کے، ریڈش براؤن، سرخی مائل بھورے رنگ کے، یلو اینڈ گولڈن ریز، جو ہے پیلے رنگ کی اور سنہری ریز جو ہیں آف لائٹ، روشنی کی، دیٹ چارمز دی وزٹرز، جو کہ جادو کرتی ہے سیاحوں کے اوپر، جو آتے ہیں ان کو وزٹ کرنے والے تو ان کو مسحور کرتی ہے، ان پہ جادو کرتی ہے، ود اٹس بیوٹی، اپنی خوبصورتی کے ساتھ. اور ڈیزلنگ ڈوم، ایک چمکتا ہوا گنبد، ڈوم کہتے ہیں گنبد کو. ہاورز جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے یا منڈلاتا ہے، اوپر جو ہے درمیان میں لٹکا ہوا ہے، اوور دا محراب، محراب کے اوپر. اٹ از بلٹ، یہ تعمیر ہے، مطلب اس کو بنایا گیا ہے، کرس کراسنگ رابس، کرس کراسنگ رابس، یا میں سوری کرس کراسنگ ریبس. ریبس تو پسلی کو کہتے ہیں، تو پسلی نما جو ایک دوسرے کو کراس کرنے والی جو ہے وہاں پہ ریبز بنی ہوئی ہیں، ایک فن تعمیر کی ٹیکنیک ہے. دیٹ کریٹ پوائنٹڈ آرچیز، جو کہ بناتی ہیں نوکدار محراب. آل لیوشلی کورڈ ود گولڈ موزیک ان ریڈیل پیٹرن، جو کہ ہیں مکمل طور پہ کور ہیں، مطلب ان کو فل کیا گیا ہے سنہری پچکاری کے ساتھ، ان ریڈیل پیٹرن، جو ریڈیل جو طرز ہے اس کے ساتھ، مطلب کہ درمیان میں سے نکلتی ہیں اور مکمل فاصلے پہ وہ ڈیزائن بنا ہوا ہے. ریڈیل پیٹرن کیسا ہوتا ہے اس کی پکچر بھی میں یہاں شو کر دیتا ہوں. دی ایڈیشن آف ریبز ٹو دا والٹ آف دا ڈوم، جو ریبز بنی ہوئی ہیں، جو پسلی نما ڈیزائن ہے اس کا جو اضافہ ہے اس ڈوم کے والٹ پہ. والٹ کیا ہے؟ جو گنبد کا اوپر والا حصہ ہے، اس کی میں یہاں پکچر لگا دیتا ہوں، اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس کے حصے کے ساتھ جو ریبز کا اضافہ ہوا ہے، ہیز ناٹ اونلی گیون اسٹرینتھ، وہ نہ صرف جو ہے مضبوطی فراہم کرتی ہیں ٹو دا ڈوم، اس گنبد کو، کیونکہ نیچے ریبز بنی ہوئی ہیں، تو وہ ایک جس طرح ہم نیچے بیم بنا دیتے ہیں مضبوطی کے لیے، لینٹر کی مضبوطی کے لیے، تو اس طرح یہ ریبز جو ہے مضبوطی نہ صرف فراہم کرتی ہیں اس گنبد کو، بٹ آلسو پرووائڈیڈ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مہیا کرتی ہیں فیسینیٹنگ، فیسینیٹنگ کہتے ہیں جادو کرنے والا، گرویدہ کرنے والا یا مسحور کر دینے والا، ڈیکوریٹو ٹیکنیک، سجاوٹی تکنیک بھی مہیا کرتی ہیں. مطلب نہ صرف وہ جو ہے مضبوطی دے رہی ہیں بلکہ خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں. ان دا فارم آف اے روز، ایک پھول کی شکل میں، فارمڈ بائی انٹر لیسنگ ریبز، جو کہ بنتا ہے، وہ پھول کس طرح بنتا ہے؟ جو ریبز ہیں، وہ جو پسلی نما ڈیزائن ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک اس طرف سے اگر جاتی ہے تو دوسری طرف سے آتی ہے، اس کو کراس کرتی ہے، تو وہ انٹر لیس کر رہی ہیں، اور ریبز کی وجہ سے ایک پھول نما چیز بنتی ہے، جو کہ نہ صرف خوبصورتی پیدا کرتی ہے بلکہ اس کو مضبوط بھی کرتی ہے، اس ڈوم کو. دی مسجد آف قردبہ از اے سپرب ایگزامپل آف میگنینیمٹی آف مسلم سویلائزیشن. جو قردبہ کی مسجد ہے یہ ایک بہترین یا عمدہ مثال ہے، میگنینیمٹی کہتے ہیں فراخ دلی یا اعلیٰ ظرفی، عالی ظرفی کی، آف مسلم سویلائزیشن، اسلامی تہذیب کی، ٹو کریٹ این آرکیٹیکچرل ماسٹر پیس، ایک جو ہے فن تعمیر کا شاہکار بنانے کے لیے، اون پری ایگزسٹنگ، پہلے سے موجود، ریجنل ٹریڈیشنز، علاقائی روایات پر. اٹ از این ایکسٹرا آرڈینری کمبینیشن آف فیملیئر اینڈ انوویٹیو،
یہ جو ہے ملاپ ہے دو چیزوں کا، کس چیز کا؟ فیملیئر جس سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، مطلب قدیم، اینڈ انوویٹیو اور جدید. قدیم اور جدید جو طریقے ہیں ان کا یہ ایک غیر معمولی ملاپ ہے، وچ کین بی ریکوگنائزڈ ایز اسلامک ایون ٹوڈے، جس کو آج بھی جو ہے اسلامی سمجھا جاتا ہے. آفٹر دی فال آف دی مسلم ان اسپین، جو مسلمانوں کا زوال آیا تھا اسپین میں، اس کے بعد دی مسجد واز کنورٹیڈ انٹو اے کیتھیڈرل، کیونکہ اس کے بعد عیسائیوں نے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اسپین کے اوپر، تو ان کی حکومت آ گئی تھی، تو مسجد کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تھا کیتھیڈرل میں. کیتھیڈرل کہتے ہیں بڑا جو چرچ ہوتا ہے، چرچ عیسائیوں کی عبادت کا. ان 1246 اے ڈی 1246 عیسوی میں اے جوائنٹ نیو واز بلٹ، ایک جو ہے بڑا، جوائنٹ کہتے ہیں بڑا، نیو جو ہے وہ چرچ کا مرکزی حصہ ہوتا ہے جس سے انٹریس ہوتی ہیں، وہاں سے داخل ہو کے جاتے ہیں اندر. تو یہاں میں پکچر لگا دیتا ہوں، نیو یہاں سے آپ کو نظر آ جائے گا. واز بلٹ، وہ تعمیر ہوا تھا ان دا سینٹر آف دی مسجد، مسجد کے بالکل مرکز میں، جو مسجد کا سینٹر تھا وہاں پہ انہوں نے نیو بنا دیا تھا، مرکزی جو چرچ کا مرکز ہوتا ہے. اپان کمپلیشن آف دی کیتھیڈرل، جب اس کیتھیڈرل کی بڑے چرچ کی تکمیل ہوئی تھی، جب یہ مکمل ہو گیا تھا، کنگ چارلس دی ففتھ، جو 5ویں نمبر کا کنگ چارلس تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عبد الرحمن 1، تو اس طرح کنگ چارلس، ان کے بھی اس سے پہلے 4 جو ہے کنگ گزرے ہوں گے جن کا نام چارلس تھا، تو یہ 5واں ہے. جب اس نے اس علاقے کا دورہ کیا پہلی مرتبہ، اینڈ ریمارکڈ، اور اس نے یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ کوٹیشن مارکس میں لکھے ہوئے ہیں، تو کوٹیشن مارکس جو واوین ہوتے ہیں اور ان میں وہی الفاظ لکھے جاتے ہیں جو سیم ٹو سیم بات جو ہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. وہ بات اس نے کیا کہی تھی؟ وی ہیو بلٹ واٹ ادر مائٹ ہیو بلٹ ایلس ویئر، ہم نے تعمیر کیا ہے جو کہ کوئی اور بھی تعمیر کر سکتا ہے ایلس ویئر، کہیں بھی، بٹ وی ہیو ڈسٹرائڈ، لیکن ہم نے تباہ کیا ہے، سم تھنگ، ایک ایسی چیز، دیٹ واز یونیک ٹو دا ورلڈ، جو کہ دنیا کے لیے نایاب تھی یا منفرد تھی. اقبال واز سو مووڈ بائی دی میگنیفیسنس آف دی مسجد، اقبال جو ہے بڑے متاثر ہوئے جو مسجد کی شان و شوکت ہے اس سے، دیٹ ہی سا دی ٹریسز آف دی عشق، اور جو ہے اس وجہ سے کس طرح سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جو ہے نشانیاں دیکھی، ٹریسز سراغ یا نشانیاں دیکھی عشق کی، آف دوز، ان لوگوں کی، ہو بلٹ اٹ، جنہوں نے اس کو تعمیر کیا. تو مطلب جن لوگوں نے اسے تعمیر کیا تو ان کے اندر عشق جو ہے، اللہ سے محبت جو ہے، اس کی نشانیاں اقبال نے دیکھی. عشق اکارڈنگ ٹو اقبال، عشق جو ہے اقبال کے مطابق از دی برننگ ڈیزائر ٹو ڈو ونز اٹموسٹ، اٹموسٹ کہتے ہیں انتہائی، جو ہے انتہا درجے کا، از حد، ٹو اچیو ونز آئیڈیل آف پرفیکشن اینڈ سیلف ریئلائزیشن، سیلف ریئلائزیشن احساس خودی، تھرو دا مورل ٹیچنگز آف اسلام، جو اخلاقی تعلیمات ہیں اسلام کی ان کے ذریعے. تو اس سینٹینس کا کیا ٹرانسلیشن ہو جائے گی؟ اقبال کے مطابق عشق جو ہے وہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے ذریعے اپنے کمال کے جو مثالی نمونے ہیں اور احساس خودی ہے ان کو حاصل کرنے کے پرجوش جذبے کا نام ہے. اٹ واز دس اپ لفٹیڈ پیشن، یہ جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے جذبہ تھا، اپ لفٹیڈ اعلیٰ، پیشن جذبہ تھا، دیٹ میڈ مسلم، جس نے مسلمانوں کو بنایا، آف دیٹ ایرا، اس دور کے، ایکسٹینڈ دیئر ڈومیننس، جنہوں نے پھیلائی اپنی جو سلطنت ہے یا غلبہ، ٹو فار آف لینڈز، دور دراز کے جو علاقے ہیں ان پر. تو اس نے جو اعلیٰ جو جذبہ تھا، یہ عشق کا جو اعلیٰ جذبہ تھا، اس نے مسلمانوں کو اس دور میں اس قابل بنایا کہ انہوں نے دور دراز کے علاقوں پہ اپنی سلطنت یا غلبہ قائم کیا. اقبال ایکسپریسڈ ہز ٹائڈنگز، ٹائڈنگز کہتے ہیں خیالات کو، تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان دیز ورڈز، ان الفاظ میں، ہے مگر اس نقش میں رنگ سوات دوام، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نقش ہیں، جو امپرنٹس ہیں جو مسجد قرطبہ میں انہوں نے بنائے، تو اس سے جو ہے ہمیشہ رہنے والے رنگ جو ہیں، لافانی رنگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، جس کو کسی خدا کے بندے نے مکمل کیا ہو، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، فروغ جو ہے پھیلتا ہے، فروغ مطلب کہ پھیلنا، پروموٹ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، ایکسلریٹ ہوتا ہے. تو جو خدا کا مرد ہے اس کا کوئی بھی کام جو ہے عشق کے جذبے سے تیز ہوتا ہے. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. ٹھیک ہے، جو اصل ہے عشق ہے وہی اصل روح ہوتی ہے، ایسنس کہتے ہیں روح کو یا اصل کو. تو عشق جو ہے وہ اصل روح ہوتی ہے اور اس پر موت جو ہے وہ حرام ہوتی ہے.
اقبال attributes the beauty and grandeur of this magnificent مسجد. اقبال جو ہے منسوب کرتے ہیں اس خوبصورتی اور جو جلال ہے اس شاندار اس شان والی مسجد کا to the intense عشق of مرد خدا، جو مرد خدا ہے اس کے شدید عشق سے. تو یہ جو خوبصورتی ہے اس کو مرد خدا کا جو شدید عشق ہے اس سے منسوب کرتے ہیں، اس سے ملاتے ہیں. which still emanates from the premises of the مسجد. ایمینیٹس کہتے ہیں نکلتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، جو ابھی بھی جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، جو احاطہ ہے. پریمسز املاک کو کہتے ہیں یا احاطہ جو رقبہ ہے اس مسجد کا، اس سے ابھی بھی جو عشق کا جذبہ ہے اس کا ظہور ہوتا ہے. تو اس کو اس شعر میں اقبال نے لکھا ہے: تیرا جلال جمال مرد خدا کی دلیل، یور گرینڈیور جو تمہارا جلال ہے، اینڈ بیوٹی اور جو جمال ہے خوبصورتی ہے، مینیفیسٹ وہ دلیل دیتا ہے، دی مین آف گاڈ مرد خدا کی، ہی ٹو از ایمیننٹ وہ بھی جلیل، اینڈ ہینڈسم اور جمیل، یو ٹو آر ایمیننٹ اینڈ ہینڈسم تم بھی جمیل اور جلیل. مطلب کہ وہ بنانے والا جو بندہ ہے وہ خود بھی جلیل ہے اور خوبصورت ہے، اور جو اس نے شاہکار بنایا ہے، یہ مسجد بنائی ہے، یہ بھی بڑی جمیل اور جلیل ہے. دی مسجد آف قرطبہ از ون آف دی فائنسٹ ورکس آف آرٹ. جو قرطبہ کی مسجد ہے وہ بہترین جو شاہکار ہیں یا کام ہیں فن کے ان میں سے ایک ہے. اینڈ فنٹاسٹک ڈسپلے آف عشق اور جو ہے عجیب و غریب یا حیرت میں ڈال دینے والا مظہر یا نمائش ہے عشق کی. وچ کین بی اکامپلشڈ اونلی جس کو جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے یا مکمل کیا جا سکتا ہے اونلی صرف اور صرف وین اے پرسن جب کوئی شخص مرد خدا از ایٹ دی ایگزالٹیڈ اسٹیٹ وہ جو ہے اعلیٰ جو ہے مقام پر ہوتا ہے آف مورل اخلاقی اینڈ اسپرچل کریکٹر اور روحانی کردار کے. وی کین اچیو دس اگین ہم اس کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اف وی انکینڈل اگر ہم روشن کریں ان اور سیلز اپنے اندر دس ماسٹر پیشن دا عشق یہ جو عظیم جذبہ ہے عشق، اس کو اگر ہم روشن کرتے ہیں تو ہم یہ جو شان و شوکت جو اسلامی تہذیب کی ترقی تھی جو عظمت تھی اس کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. انادر نیم عشق کیا ہے؟ انادر نیم آف پرپیچول اینڈ سنسیئر اسٹرگل دوسرا نام ہے دائمی اور مخلصانہ جد و جہد کا. ٹو اچیو ونز آئیڈیلز جو ہے مثالی تصورات کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تھی اس یونٹ دی مسجد قرطبہ گریٹ مسجد قرطبہ اینڈ اقبال اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.